الی فرعون وہامان وقارون، یہ نام ہے تین لوگوں کے نام ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ کیسی ہیں یہ؟ 3 ٹائپس آف پیپل ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں۔ الی فرعون، ظالم بادشاہ کے خلاف کیا دے کر بھیجا؟ اتھارٹی دے کر بھیجا، معجزات دے کر بھیجے۔ ظالم بادشاہ ڈائریکٹ، جو سب سے ٹاپ کلاس پر سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے خلاف بھیجا۔ وہ تو ہے ہی، ہے نا، اس کے سارے پروپیگنڈے، اس کی ساری تدبیریں اس بات پر ہے کہ میں کس طریقے سے بنا رہوں اور ایسے ہی چلتا رہوں، اور یہ جو میرا تام جھام ہے اور یہ جو میری حکومت ہے یہ یوں ہی چلتی رہے، چاہے کوئی جیے یا مرے، چاہے کوئی جی یا مرے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کیلوں والا، وتد کہتے ہیں کیلا، جو خاص طور پہ وہ جو خیمہ گاڑنے کے لیے جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں وتد۔ وہ بڑے بڑے لمبے لمبے کیلے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے۔ فرعون ذی الاوتاد، یہ مجاز اور کنایا ہے، یعنی اس کا میننگ فگریٹو ہے، میننگ اس کا ایکچوئل میننگ نہیں ہے، ایکچوئل میننگ تو ہی ہے، لیکن اس سے یہ بتانا چاہ رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس کا لشکر اتنا بڑا تھا اور اتنا پرومپٹ تھا کہ کبھی بھی کہیں پہنچ جاتے تھے، یہ لوگ کبھی بھی کہیں پہنچ جاتے تھے، تو لوگ ان سے ڈر کر رہتے تھے۔ جب ہم لوگ ابھی اگر مصر سے گزرے کہیں کنارے سے، سمندر سے، تو دیکھیں گے بڑی بڑی عمارتیں، وہ جو احرام جن کو کہتے ہیں، ہے نا، تو لوگ دیکھ کر ڈر جاتے تھے، بھائی یہ تو بہت بھاری لوگ ہیں، ہاں ان سے پنگا نہیں لینا، ان سے ڈر کے رہنا، ان سے بچ کے رہنا۔ تو پہلا کون ہے؟ فرعون۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کا نام لے کر بتا دیا کہ جتنے بھی ظالم بادشاہ ہیں ان سب کے خلاف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی نبی کو، کیا بنا کر بھیجا ہے؟ دلیل دے کر بھیجا، اور معجزہ دے کر بھیجا، اور اتھارٹی دے کر بھیجا۔ اور دوسرا فرمایا وہ حامان اور بیوروکریٹس۔ حامان جو وزیر تھا نا، فرعون کا وزیر تھا حامان، یعنی حکومت کو چلانے والا ہے وہ سب کچھ۔ بادشاہ سلامت، آپ حکم کیجئے، آپ اچھا تو ظاہر کیجئے، بس اس کے بعد ایگزیکیوشن چھوڑ دیجئے، آپ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ میرے اوپر ہے، آپ کو نتیجے سے مطلب ہے نا، چاہے لاکھوں لوگ مرے، چاہے کروڑوں لوگ مرے، چاہے عورتوں کی جو ہے وہ عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو، لوگ بھوک سے مر جائیں، لوگ زہر کھا کر مر جائیں، لوگوں کی دوائیوں میں زہر آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مہاماری پھیل جائے، بادشاہ سلامت آپ کو نتیجے پر فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کو جو چاہیے تھا وہ ملا یا نہیں ملا۔ تو دوسرے قسم کے کون لوگ ہیں؟ وزیر، بیوروکریٹس، حکومت کو چلانے والے۔ اور تیسرا فرمایا وقارون۔ آپ کو پتہ قارون کون تھا؟ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا تھا، لیکن تھا کون وہ؟ غدار تھا وہ۔ کون تھا؟ غدار۔ اگر غدار تھا اسی لیے وہ پیسے والا تھا، ذرا سا ریلیٹ کیجئے اس کو، ہمارے ٹرمز پہ چلو گے تو بنا رہے گا سب کچھ، ہاں تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے اور تمہارا بینک بیلنس، تمہارا سٹیٹس سب بنا رہے گا، بس کیا کرو؟ اپنی قوم کو بیچتے رہو۔ ایسے بکنے والے آج بھی موجود ہیں جن کے گاڑیاں اور گھر اور بنگلے اور بلڈنگیں اور اسٹاک اور بہت سارے اسٹاکس اور ان کے دنیا بھر کے یہاں وہاں کے سفر، یہ سب چلتے رہتے ہیں ان کو، اور اس کے بدلے وہ بیچتے ہیں مسلمانوں کو، اس کے بدلے وہ سودا کرتے ہیں دین کا اور اسلام کا۔ تو ایسے ہی قارون تھا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بغى علیہم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون یقیناً موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، یعنی وہ بنو اسرائیل میں تھا، لیکن فبغى علیہم، وہ سرکشی کر گیا، وہ غداری کر گیا، اور غداری کے بدلے اسے کیا ملا؟ اسے مال، اسے دولت، اسے شہرت ملی۔ تو 3 لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ نے، لیکن دراصل یہ 3 ٹائپس آف پیپل ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ پہلی بادشاہ، دوسرے وزراء، بیوروکریٹس، اور تیسرے وہ مسلمانوں میں اندر چھپے ہوئے آستین کے سانپ۔ ان تینوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کیٹیگری میں کہ تم باطل پر ہو، حق آ گیا ہے تمہارے خلاف اتھارٹی کے ساتھ۔